السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد یوسف خان، فارورڈ ڈگری کالج حیات آباد۔ آج سیکنڈ ایئر کے حوالے سے نظم جواب شکوہ کا بند نمبر 6 اس کو پڑھیں گے اور اس کی تشریح بھی کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بند نمبر 6: ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ تو یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو شکوہ کیا تھا، تو جواب شکوہ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود یہ اشعار اور ایک غیبی آواز کو اپنے ساتھ اس میں شامل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو مہربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ سائل فقیر اور بھکاری کو کہتے ہیں، لیکن یہاں سائل سے مراد کوئی صدق کے دل سے دعا مانگنے والا ہی نہیں، تاکہ اس کی دعا قبول کر کے امت مسلمہ کی قسمت بدل جائے، ان کی تقدیر بدل جائے۔ یہ دوسرے مصرعے میں ملاحظہ کیجئے، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو ایک غیبی آواز کہتی ہے کہ ہم نے قرآن اتارا، نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ ان انسانوں کو راہ راست پہ لائے، ان کو صراط مستقیم دکھا کر ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہاں پر راہ دکھلائے کسے، لیکن یہاں پر نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبی ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر چلنے کے لیے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آج کون تیار ہے؟ آج امت مسلمہ اغیار کے طریقوں پر چل بیٹھی اور اسلام اور اپنے اسلاف کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تو یہاں پر اشارہ سے کسے راستہ دکھائیں؟ راہ روے منزل ہی نہیں، راہ روے منزل، راہ رو مسافر کو کہتے ہیں۔ یہاں پر منزل اشارہ ہے جنت کی طرف، کوئی جنت کا سچا متلاشی ہی نہیں کہ جنت والے اعمال، نماز، ذکر، تلاوت، حسن اخلاق، اچھے معاملات کا دنیا میں مظاہرہ کر کے اور جنت کی طرف خود بھی جائے اور لوگوں کو بھی جنت کی لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ پھر تیسرے مصرعے کی طرف دیکھیے، تربیت عام تو ہے جو ہر ایک قابل ہی نہیں۔ تربیت عام، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا تمام انسانوں کی تربیت کے لیے ہے، اس میں کوئی خاص کوئی عام نہیں ہے، تمام انسانیت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے ہے یہ۔ لیکن کسی میں قابلیت ہو، صلاحیت ہو، اور وہ قابلیت اور صلاحیت کی وجہ سے ان تعلیمات پر اگر عمل کر لے، تو اگر وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، غریب انسان کیوں نہ ہو، لیکن قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ پھر چوتھے مصرعے کو دیکھیے، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ گل مٹی کو کہتے ہیں، تعمیر ترقی اور خوشحالی کو کہتے ہیں۔ جس سے تعمیر ہو آدم کی، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کی خوشحالی اور ترقی کا باعث جو لوگ بنتے ہیں، آج اس قسم کی صلاحیتوں اور استعدادوں والے لوگ موجود نہیں ہے جو لوگوں کو ترقی کی راہ پر لے جائیں، ان کی فلاح و بہبود کرے، ان کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے ان کی مدد کرے۔ پھر آخری جو شعر ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یعنی کوئی اگر قابل ہو، کسی میں صلاحیتیں ہوں اور وہ اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو بروئے کار لائے
تو شان کئی یعنی ایرانی جو بادشاہ تھے، کیانی بادشاہ، تو ایک خاندان گزرا ہے، تو ان کو بادشاہت دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، اور تلاش کرنے سے، جس طرح ہم اور آپ اکثر یہ سنتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، تو دنیا کی معمولی چیزوں ان کی کیا حیثیت ہے، تو ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس میں اشارہ کولمبس کی طرف ہے کہ جو ایک ملاح تھا، ایک سیلر تھا، اور وہ ایک مسلمان ملاح کی مدد کے سہارے سمندری راستے پر چل نکلا، اور پھر ایک نئی جگہ اس نے دریافت کی، اور اس نے وہاں والوں کو ریڈ انڈینز کا نام دیا، لیکن اسے اپنی زندگی میں پتہ نہ چل سکا کہ کولمبس نے خود امریکہ دریافت کر لیا۔ اس کی موت کے بعد لوگوں پر یہ بات آشکارا ہوئی کہ یہ تو اس نے ایک نئی دنیا دریافت کر لی ہے۔ اب ریٹن فارم میں تشریح کو دیکھیے، پیپر پیٹرن میں یہ کوسچن نمبر 4 ہوتا ہے، اور اس کی 10 مارکس ہوتے ہیں، تشریح کے 10 مارکس ہوتے ہیں۔ تو اس میں نظم کا نام لکھنا، شاعر کا نام لکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے، اس کے 2 مارکس ہوتے ہیں۔ پھر تشریح کی طرف ریٹن فارم میں دیکھ سکتے ہیں، نظم کے اس بند میں شاعر مشرق کو ایک غیبی آواز پکارتی ہے کہ ہم تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، لیکن امت مسلمہ نے ہمیں بھلا دیا، اور آج ہم سے کوئی آہوزاری کرنے والا اور صدق کے دل سے دعا مانگنے والا ہی نہیں، تاکہ ہم ان کی دعا قبول کر کے ان کی تقدیر بدل ڈالے۔ آج دنیا کے اس مسافر کے دل میں صراط مستقیم پر چلنے اور اپنی منزل جنت تک پہنچنے کا جذبہ ہی باقی نہ رہا۔ دوسرے پیج کی طرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت اور رہنمائی کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن کی شکل میں اتاری، جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ لیکن آج مسلمانوں میں دینی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں جنت کے راستے پر چل کر فلاح تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اپنے فائدے اور نقصان سے بے خبر آدم علیہ السلام کی اولاد، جو انسانیت کی تعمیر اور فلاح کے لیے بھیجی گئی تھی، اپنے اسلاف کے طریقوں کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ یہ تو قدرت کا قانون ہے کہ قابل لوگوں کو دنیا میں بادشاہت اور عزتوں سے نوازا جاتا ہے، اور غیر مسلم بھی اگر کوشش کر کے کسی جگہ کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نئی دنیا عطا کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کے لیے بریکٹ میں لکھا ہے، جس طرح کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، تو کیا مسلمانوں کو اور توحید کا اقرار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محروم کر دے گا؟ اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم صدق کے دل سے اللہ پر یقین کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اور اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اور دنیا اور آخرت کے فائدے اللہ تعالیٰ مانگنے پر عطا فرماتے ہیں۔ آہوزاری، تہجد کی نماز، تو پھر اس میں اتنی طاقت ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اسی پر اس کی تشریح ہم ختم کرتے ہیں۔ امید ہے طلباء کرام اس کو بار بار پڑھ لیں اور اس پر مشق کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔